أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم ما يستر عورتكم عند كل مسجد عند الصلاة والطواف وكلوا واشربوا ما شئتم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل إن كان عليهم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من اللباس والطيبات المستلزات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالاستحقاق وإن شاركهم فيها غيرهم خاصة بهم بالرفع والنصب حال يوم القيامة كذلك نفسر الآيات نبينها مثل ذلك التفسير لقوم يعلمون يتدبرون فإنهم المنتفعون بها اے ابن آدم تم اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی وہ چیز، وہ لباس جو تمہارے صدر کو چھپا دے ہر نماز کے وقت اور طواف کے وقت، اور تم کھاؤ اور پیو جو تم چاہو اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ ان پر انکار کرتے ہوئے کہیے کہ کس نے حرام قرار دیا اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، نکالا، یعنی لباس کو اور پاکیزہ لذیذ چیزوں کو۔ آپ کہیے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیاوی زندگی میں استحقاقی طور پر، اگرچہ ان میں شریک ہیں دوسرے لوگ بھی، یہ خاص ہے ان کے ساتھ رفع کے ذریعے سے اور نصب کے ذریعے سے حال ہوگا قیامت کے دن۔ ایسے ہی ہم آیات بیان کرتے ہیں اس تفصیل کی طرح ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ابن آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، یعنی انسانوں کو حکم ہے کہ نماز کا معاملہ ہو یا طواف کا معاملہ ہو، چونکہ کفار اور مشرکین زمانہ جاہلیت میں برہنہ طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ زینت اختیار کرو، یعنی لباس اختیار کرو، لباس کو پہنو، چاہے طواف کے وقت ہو چاہے نماز کے وقت ہو۔ اے آدم کی اولاد تم لباس کو اختیار کرو جو تمہارے سطر کو چھپا دے ہر مسجد کے وقت، ہر مسجد سے مراد نماز اور طواف کے وقت، اور تم کھاؤ اور پیو جو چاہو، یعنی بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنے اوپر حرام قرار دی ہیں، ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا، جیسے کہ بحیرہ، صائبہ وغیرہ، ہے نا، ان لوگوں نے گڑھ کر کے اپنے اوپر حرام قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہر طرح کی چیزوں کو کھاؤ جو پاکیزہ ہیں، لیکن کھانے پینے میں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر رد کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے فرمائیے کہ تم جو لباس نہیں پہنتے ہو اور ننگے طواف کرتے ہو، تم جو پاکیزہ چیزوں کو نہیں کھاتے پیتے ہو، اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے ہو، بتاؤ کون ہے جس نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، لباس پہننے کو ممنوع قرار دیا یا کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا؟ کون ہے وہ ذات؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم کبھی نہیں دیا ہے۔ تو کس نے حرام قرار دیا اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا یا نکالا، یعنی لباس اور پاکیزہ لذیذ روزی کو؟ آپ کہیے کہ یہ پاکیزہ لذیذ چیزیں اور یہ عمدہ لباس ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں استحقاقی طور پر ہے، اگرچہ ان کے میں شریک ہے دوسرے لوگ بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا معاملہ ہو یا پاکیزہ لذیذ چیزوں کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے مومنوں کو حق کے طور پر، مومنوں کے حق کے طور پر یہ چیزیں عنایت کی ہیں، گرچہ مومن کے طفیل میں غیر مومن بھی کھا پی رہے ہیں، مومن کے طفیل میں غیر مومن بھی لباس پہن رہے ہیں، لیکن اصل حق اس کائنات کے اندر مومنوں کا ہے۔ کس کا؟ مومنوں کا ہے۔ تو مومنوں کے طفیل میں پوری دنیا چل رہی ہے، دنیا کا نظام ایک مومن کے طفیل میں چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں، کون چیز؟ یعنی زینت کی چیزیں یا پاکیزہ لذیذ چیزیں، یہ ایمان والوں کے لیے خاص کر ہے دنیاوی زندگی میں استحقاقی طور پر، اگرچہ ان چیزوں میں دوسرے لوگ بھی ان کے شریک ہیں، یعنی پاکیزہ لذیذ چیزیں دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، کپڑے دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ حق اصلاً کس کا ہے؟ مومنین کا دنیاوی زندگی میں۔ خالصۃ بہم بالرفع والنصب حال یوم القیامت، اور یہ چیزیں خاص ہوں گی ایمان والوں کے ساتھ، اور یہ خالصۃ رفع کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ حال ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ حال ہو جائے گا۔
تو کیا ہوگا؟ یہ چیزیں خاص ہوں گی ایمان والوں کے ساتھ قیامت کے دن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اعزاز کے طور پر ان کو لباس عطا کرے گا۔ تمام انسانوں کو برہنہ اٹھایا جائے گا، ننگا اٹھایا جائے گا، انبیاءوں کو لباس پہنایا جائے گا، پھر مومنین کو لباس پہنایا جائے گا۔ اور پاکیزہ چیزیں، جنت کی نعمتیں ایمان والے بندوں کے ساتھ خاص ہوں گی۔ تو دنیا کی نعمتوں سے تو غیر بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن جنت کی نعمتوں سے اور جنت والے لباس سے صرف ایمان والے بندے ہی مستفیض ہوں گے، ایمان والے بندوں ہی کے لیے خاص ہے۔ كذلك نفصل الآيات نبينها مثل ذلك التفسير لقوم يعلمون، اور جس طرح میں نے یہ تفصیل بیان کی ہے ہم اسی طرح آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ کن لوگوں کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے۔ کیوں؟ بیان تو سب کے لیے کرتا ہے، لیکن غور و فکر کرنے والے ہی اس بیان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قل انما حرم ربي الفواحش الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن ايجارها وسرها والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان باشراكه سلطانا حجة وان تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم وغيره۔ آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے گناہوں کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کو، جیسے کہ زنا ہے۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکیزہ لباس حرام ہے، پاکیزہ کھانا حرام ہے۔ نہیں، پاکیزہ لباس اور پاکیزہ کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ یہ حرام ہیں، ان کو کرنا ممنوع ہے۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے زنا جیسی برائی کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے معصیت کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے نا۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، اس کو اختیار کرو۔ پاکیزہ لذیذ چیزیں حلال ہیں، اس کو برتو، اور کپڑا لباس پہننا یہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس کو برتو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر کے فائدہ اٹھاؤ، سمجھا؟ آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے بے فواہش کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کو، جیسے کہ زنا ہے، اعلانیہ ہو یا چھپا ہوا، یعنی کھلم کھلا زنا ہو یا چھپا ہوا، والاسم اور گناہ کے کاموں کو، المعصیت گناہ کے کاموں کو، والبغی علی الناس لوگوں پر زیادتی کو، بغیر الحق کے ناحق، اور وہ ظلم ہے یعنی ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کرو جس پر اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی حجت نہیں اتاری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی چیز کو شریک ٹھہرانے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو، مِن تَحْرِيمِ مَا لَمْ يُحَرِّمْ، کہ ان چیزوں کو حرام قرار دینا جو اس نے حرام قرار نہیں دیا وغیرہ، یعنی یہ چیزیں جو تم خود ساختہ دین بنا رکھے ہو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو، پاکیزہ لباس کو حرام قرار دیتے ہو، اور حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو یہ کام مت کرو۔ تو گویا کہ حرام کو حلال مت قرار دو، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں پر ظلم نہ کرو، یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ معصیت کا ارتکاب نہ کرو، یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ زنا اور بے حیائی اور برائی کا کام مت کرو، اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے۔ آگے دیکھیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے ایک مدت ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وقت موعود آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یعنی افراد ہو یا قوم ہو، افراد ہو یا قوم ہو، سب کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب وقت موعود آ جاتا ہے، اجل کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے یا ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، تو قوم ہو یا افراد ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یا بنی آدم اما فیہ ادغام نون شرطیت فیما المزید یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى الشرک واسلم له فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فی الآخرہ۔ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اما کے اندر ان شرطیہ کے ساتھ نون کا ادغام ہے، ان ما، سمجھا؟ تو ان شرطیہ ہوا اور ما زائدہ ہوا، دونوں کو ملا دیا، ادغام کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ اما، کیا تھا؟ ان ما،
تو ما زائدہ اور ان شرطیہ دونوں کو ملا کر کے ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اما، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تمہیں سے رسول آ جائیں جو تم پر میری آیات کو بیان کریں، تو جو کوئی شرک سے بچے گا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے گا، فمن اتقى الشرك واصلح عمله، جو کوئی شرک سے بچے گا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے گا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الاخرہ، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوں گے آخرت کے اندر۔ والذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا تکبروا عنها فلم يؤمنوا بها اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، آیات کو ماننے سے انکار کیا تکبر کی بنیاد پر، اور وہ اس پر ایمان نہیں لائے، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کا تکبر کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا فمن لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشرك والولد الیہ او كذب بآیات القرآن اولئک ینالهم نصیبهم حظهم من الکتاب مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والاجل وغیر ذلك حتى اذا جاءتهم رسلنا الملائکة يتوفونهم قالوا لهم تبکیتا اینما کنتم تدعون تعبدون من دون الله قالوا ضلوا غابوا عنا فلم نرهم وشهدوا على انفسهم عند الموت انهم كانوا کافرین۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے، کیا جھوٹ گڑھے؟ بنسبت الشریک والولد الیہ، شریک کی اللہ کی طرف نسبت کر کے اور اولاد کی اللہ کی طرف نسبت کر کے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد والا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ کیا ہے یہ؟ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے، یعنی شرک کی نسبت کرے اور اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرے اور اللہ کی آیات کو یعنی قرآن کریم کو جھٹلائے، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اولئک ینالهم نصیبهم حظ ممن الکتاب، تو ان کو ان کا حصہ مل جائے گا کتاب میں سے، مما کتب لهم فی اللوح المحفوظ، یعنی ان میں سے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا لوح محفوظ میں، من الرزق والاجل وغیر ذالک، یعنی رزق اور وقت مقررہ وغیر ذالک، ہے نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ اتنا دن زندہ رہے گا، سمجھا، اتنے دن میں ان کی وفات ہوگی، اس کو اتنی اولاد ہوگی، اس کو اتنا رزق ملے گا، یہ حصہ تو اس کو مل جائے گا، چاہے کفر کرے چاہے شرک کرے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں نافرمانی کرنے والوں کے لیے بھی لوح محفوظ میں جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا نہیں ہے، جتنا رزق لکھا ہوا ہے اتنا رزق مل جائے گا، ہے نا، اور جتنی مہلت ملی ہوئی ہے لوح محفوظ میں اتنی مہلت اس کو مل جائے گی، اتنی زندگی وہ گزارے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ گڑھے، شریک کی اس کی طرف نسبت کر کے اور اولاد کی اس کی طرف نسبت کر کے اور اللہ کی آیتوں کا یعنی قرآن کریم کو جھٹلائے، یہی لوگ ہیں کہ ان کا حصہ مل جائے گا ان کو کتاب میں سے۔ کتاب سے مراد مما کتب لهم فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے اس میں سے مل جائے گا ان کو حصہ، یعنی من الرزق والاجل وغیر ذالک، یعنی جو رزق لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں اور جو مدت لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں اولاد ہے، کھیتی باڑی ہے، تو لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ ان کے کفر و شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آبودانہ بند نہیں کرے گا، جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا الملائکۃ یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے ملک الموت آتے ہیں ان کو وفات دینے کے لیے، فقالوا لهم تبکیتا، تو فرشتے ان سے لاجواب کرنے کے لیے کہتے ہیں، اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، یعنی موت کا وقت جب ہوتا ہے اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے سوال کرتے ہیں، ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہتے ہیں، اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ قالوا ضلوا غابوا عنا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی مرنے والا کہتا ہے جب فرشتے روح نکال رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے غائب ہیں، فلم نراہم، ہم ان کو دیکھتے نہیں، وشہدوا علی انفسہم عند الموت، اور وہ لوگ اپنے آپ کے خلاف اپنی ذات کے خلاف گواہی دیتے ہیں موت کے وقت کہ انہم کانوا کافرین، کہ وہ لوگ کافر تھے۔ یعنی جو لوگ کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ان کو ان کا حصہ تو مل جاتا ہے جو اللہ نے رزق وغیرہ لکھا ہے، لیکن موت کے وقت وہ اپنا اعتراف جرم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کافر تھے، کیا تھے، لیکن اس وقت کا اعتراف جرم کارگر نہیں ہوتا ہے، اس وقت اگر ایمان بھی لے آئیں گے تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔
قال تعالی لهم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا قیامت کے دن ادخلوا فی جملۃ امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کہ تم داخل ہو جاؤ من جملہ دیگر قوموں کے جو تم سے پہلے گزر چکے، خواہ جنات ہو یا انسان، کہاں داخل ہو جاؤ؟ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کہے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو گزر چکے تم سے پہلے، جنات ہو یا انسان۔ فی النار کا تعلق ادخلوا سے، کس سے ہے؟ فی النار کا تعلق ادخلوا سے، عبارت ہو جائے گی ادخلوا فی النار فی جملۃ فی امم قد خلت من قبلکم، ادخلوا فی النار، ادخلوا فی النار فی امم قد خلت من قبلکم، کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی جنات و انسان، ہے نا؟ تو ادخلوا سے متعلق ہوا کون؟ فی النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کہے گا کہ من جملہ دیگر قوم کہ تم بھی داخل ہو جاؤ جہنم میں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جنات اور انسان۔ کلما دخلت امت النار لعنت اختہا، چنانچہ جب جب کوئی قوم جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنے التی قبلہا، تو اپنے پہلے والے لوگوں پر لعنت بھیجے گی، لضلالہا بہا، اس لیے کہ وہ اسی کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب جہنم میں مل جائیں گے، قالت اخراہم، تو وہم الاتباع اولاہم ای لاجلہم وہم المتبعون، تو ان میں بعد والے لوگ یعنی متبعین کہیں گے پہلے لوگوں سے، یعنی متبوعین سے کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء یضلونا، کہ ہمارے پروردگار ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، تو آپ ان کو 2 گنا عذاب دیجیے، عذابا ضعفا من النار، آپ ان کو کئی گنا عذاب دیجیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب داخل کرے گا جہنم میں ایک قوم کو، تو یہ لوگ پچھلے والے جو لوگ ہوں گے ان کو لعنت کریں گے، یعنی بعد والے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے کہ انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، ہے نا؟ اور جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو جو متبوعین ہیں، متبوعین کا مطلب مقتدا، سربراہ، شرک کا، کفر کا گرو گھنٹال، تو اس کے ماننے والے جو ہوں گے دنیا کے اندر، جنہوں نے کہا کہ ابو جہل کی بات مانیں گے، جنہوں نے کہا کہ ہم عتبہ اور شیبہ کی بات مانیں گے، تو بات ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے کن کے بارے میں کہیں گے؟ جن کی بات مانی گئی، متبوع کی، تابع متبوع کی بات کرے گا، ہے نا؟ تابعین جو ہیں متبوعین، یعنی عوام جو ہے وہ مقتدا اور ذمہ دار جو کفر کے گرو گھنٹال تھے شرک کے، ان کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ ان کو 2 گنا کئی گنا عذاب دیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کہے گا لکل منکم ومنہم ضعف، کہ تم میں سے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے کئی گنا عذاب ہے، ضعف عذاب مضاعف، کئی گنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، ما لکل فریق، کہ ہر فریق کے لیے کیا ہے۔ یعنی جب یہ لوگ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے جو گرو گھنٹال تھے، کفر اور شرک کے جو ٹھیکیدار بن رکھے تھے دنیا میں نبی کی مخالفت کے، تو ان کو 2 گنا عذاب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سب کو اپنی اپنی جگہ پر کئی گنا عذاب ہو جا رہا ہے، لہذا تم کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا وتكبروا عنها فلم يؤمنوا حتى لا تفتح لهم ابواب السماء اذا أرج بأرواحهم اليها بعد الموت فيهبطوا بها الى السجين بخلاف المؤمن فيفتح له ويصعد بروحه الى السماء السابعه كما ورد في الحديث ولا يدخل الجنة حتى يدخل في الجم في سم الخياط اي سقم الابره وهو غير ممكن فكذا دخولهم وكذلك الجزاء نجزي المجرمين۔ بلا شبہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا اس سے اور ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو ایسے لوگ کافر و مشرک، متکبرین، مستکبرین، ان لوگوں کے لیے جو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیوں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں کسی کے لیے؟ تو ہاں، جب انسان کی روح قبض کر کے فرشتے لے جاتے ہیں اوپر، تو جو کافر و مشرک ہوتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، ان کی روح نیچے جہنم میں ڈال دی جاتی ہے، سجین میں، ہے نا؟ اوپر سے گرا دیا جاتا ہے نیچے، اور وہ سجین میں چلی جاتی ہے۔ سجین جہنم کے ارد گرد قید خانہ ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسمان کے دروازوں سے اوپر چلی جاتی ہے 7ویں آسمان پر، اور وہاں علیین ہے، جنت کیا مہمان خانہ ہے جنتیوں کا، تو وہاں ان کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو اسی لیے حق کا ہے آسمان کھلتا ہے، کن کے لیے؟ نیک لوگوں کی روح کو لے جانے کے لیے، اور آسمان نہیں کھلتا ہے ان لوگوں کی روح کو جانے سے روکنے کے لیے جو برے لوگ ہیں، کافر و مشرک ہیں۔
تو بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. جب ان کی روح کو لے جایا جائے گا آسمان پر موت کے بعد تو وہ فیہبط بہا تو ان کی روحوں کو گرا دیا جائے گا سجین کی طرف. برخلاف مومن کے فیفتح لہ تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ویصعد بروحہ الی السماء السابعہ اور ان کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے 7ویں آسمان پر جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے. ولا يدخلون الجنۃ حتى يدخل اور یہ لوگ یعنی یہ کافر و مشرک جن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے اونٹ گھس جائے سوئی کے ناکے میں. سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا لگاتے ہیں اس کو ناکا کہتے ہیں نا, تو اس میں اونٹ کا گھسنا ناممکن ہے. اس میں اونٹ گھس جائے گا. ارے سوئی کا جو پاسا ہوتا ہے ناکا ہوتا ہے جس میں دھاگا گھساتے ہیں اس میں اونٹ گھس سکتا ہے نہیں. تو جب اس میں اونٹ نہیں گھس سکتا ہے تو ایسے کافر و مشرک مستکبرین جن کی روح کو آسمان پر نہیں لے جایا گیا اوپر سے دے مارا گیا سجین میں چلے گئے ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں, ناممکن ہے ان کا داخلہ. تو یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ گھس جائے سوئی کے ناکے میں. تسمی الخیاط کا مطلب ثقب الابرہ سوئی کا نوک, سوئی کا ناکا یعنی سوئی کا سوراخ, اور یہ ممکن نہیں ہے لہذا ان کا دخول بھی جنت میں ناممکن ہوگا. وَكَذَلِكَ جَزَاءُ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور ایسی ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا. مہاد فراشن کے معنی میں ہے ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر جہنم آگ کی ہی چادر ہوگی. غواشن اغطیت ان کے معنی میں ہے کہ ان کے اوپر آگ کی چادر ہوگی یعنی نیچے بھی آگ اور اوپر بھی آگ ہے نا. غواشن غاشیت ان کی جمع ہے اور اس کی تنوین یائے محذوف کے عوض میں ہے یعنی غواشن پر تنوین آیا ہے تو وہ تنوین محذوف کے عوض میں ہے. غواش یدھا غواش یدھا تو یا کو حذف کیا اور تنوین اس کی جگہ عوض میں لے آئے. یہ جواب دیا ہے ایک سوال کا. سوال یہ ہے کہ غواشن کیا ہے جمع منتہی الجموع ہے, کس جمع منتہی الجموع ہے غیر منصرف ہے, اس پر تنوین کیوں ہے نا. تو اسی کا جواب دیا کہ یہ تنوین عوض ہے تنوین تمکن نہیں ہے. سمجھا, تنوین عوض ہے اور عوض کی تنوین غیر منصرف پر آ سکتی ہے. یہاں پر یا حذف ہے اس کی عوض میں تنوین ہے اور عوض کی جو تنوین ہوتی ہے وہ غیر منصرف پر آ سکتی ہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ وقوله لا نكلف نفسا الا وسعها طاقتها من العمل تراز بین وبین خبره وهو اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ مبتدا ہے اور اللہ تعالیٰ قول ولا نكلف نفسا الا وسعها اور ہم مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کے طاقت کے مطابق. وسعہ مانے طاقت, طاقتها من العمل یعنی اس کے عمل کی طاقت کے مطابق. اعتراض بین وبین خبره یہ جملہ معترضہ ہے اس کے درمیان اور خبر کے درمیان یعنی والذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا ہے نا اور اولئک اصحاب الجنہ جو ہے یہ خبر ہے. بیچ میں جو آیا لا نکلف نفسا الا وسعها یہ جملہ معترضہ ہے. آیا سمجھ میں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مبتدا ہے اور اولئک اصحاب الجنہ کیا ہے خبر ہے اور بیچ میں جو آیا لا نکلف نفسا الا وسعها یہ جملہ معترضہ ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ پورا جملہ مبتدا ہے اور اللہ تعالیٰ قول لا نکلف نفسا الا وسعها کہ ہم مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کے طاقت کے مطابق. وسع بمعنی طاقت یعنی عمل کے طاقت کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف بناتا ہے. اعتراض بین وبین خبره یہ مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد كان بينهم في الدنيا تجري من تحتهم تحت قصورهم انهار قالوا عند الاستقرار في منازلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل هذا جزاؤه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فجواب لولا لدلالة ما قبله عليه لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان مخففا اي انه او مفسرة في المواضع الخمسة تلكم الجنة اورثتموها ما كنتم تعملون. اور ہم کھینچ لائیں گے اور ہم نکال دیں گے ان کینوں کو جو ان کے درمیان ہوگا. کانا بینہم فی الدنیا جو ان کے درمیان دنیا میں تھا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو دلوں سے کینہ کپٹ کو نکال دیں گے. دنیا کے اندر اگر کسی سے تنازع ہوا ہوگا کوئی جھگڑا وگڑا ہوا ہوگا اور ہلکا پھلکا جو دل میں بوجھ تھا سمجھا اور مر گیا
تو اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو ختم کر دے گا، اور قیامت کے دن جنت میں کسی کو کسی سے ایک ذرا کوئی تکلیف دل میں نہیں رہے گی، سارے کے دل ایک دوسرے کے تعلق سے بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے، ہے نا۔ دنیا کے اندر جو کینہ کپٹ تھا، جنتیوں کا دل صاف کر دیا جائے گا، اس سے نکال دیا جائے گا، ہے نا، اور ہم نکال دیں گے ان کینوں کو جو ان کے دلوں کے اندر ہوگا، ان کے درمیان دنیا میں، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کن کے نیچے؟ جنتی کے پیر کے نیچے نہیں، جنتی کے محل کے نیچے، جس طرح تاج محل ہے نا، تاج محل کے نیچے دریائے کیا ہے؟ جمنا ہے۔ تاج محل کے نیچے کا مطلب دیوار کے نیچے نہیں، بلکہ تاج محل اونچائی پر ہے، اس کے نیچے تھوڑی دوری پر دریا بہتی ہے۔ تو فرمایا ان کے محل کے نیچے نہریں ہوں گی۔ قالوا ان الاستقرار فی منازلہم، اور جنتی لوگ اپنے درجوں پر قرار پکڑتے ہوئے کہیں گے، یعنی جب جنتی اپنے بالا خانے پر چلے جائیں گے، اپنے درجات پر چلے جائیں گے، اپنے مکان میں چلے جائیں گے، اپنی منزل پر چلے جائیں گے، تو اس وقت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا العمل، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس عمل کی ہدایت دی، سمجھا؟ ہادہ جزاؤہ، یہ اس کی جزا ہے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں نیک عمل کی توفیق دی، اور اسی نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ جنت عطا فرما دیا۔ تو اللہ کی تعریف کریں گے دنیا میں جو ان کو نیکی کی توفیق ملی، اور ہم خود ہدایت یافتہ نہیں تھے، اگر اللہ نہ ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حذف و جواب و لولا، لولا کا جواب حذف ہے، لولا ہدانا اللہ ہے نا، تو لولا کا جواب حذف ہے، لدلالت ما قبلہ علیہ، اس لیے کہ اس کا ما قبل اس پر دلالت کر رہا ہے، ما کننا لنہتدی، ما کننا لنہتدی، اس سے مفہوم یہ دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ یہ دلالت کرتا ہے کہ لولا کا جو جواب ہے وہ اسی میں سے ایک جملہ نکل جائے گا کہ لولا ان ہدانا اللہ مہتدینا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، ہے نا۔ تو لولا کا جواب محذوف ہے، کیا ہے؟ لولا شرطیہ ہے نا، تو لولا کا جواب محذوف ہے، اور اس حذف کا قرینہ ما کننا لنہتدی ہے، کیا ہے؟ ما کننا لنہتدی، تو لولا کا جواب محذوف، کیا عبارت ہو جائے گی؟ لولا ان ہدانا اللہ مہتدینا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، تو مہتدینا محذوف ہے، یہ جواب ہے، اور اس محذوف کا قرینہ جو ہے ما کننا لنہتدی جو پہلے آیا ہے وہ ہے نا، تو یہ دلیل ہے، کیا ہے یہ دلیل ہے حذف کی، یہ دلالت کرتا ہے حذف پر۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق کہ ہمارے رب کے فرشتادے حق لے کر کے آئے، ہمارے رب کے رسول حق لے کر کے آئے، ونودوا ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، اور دودو ان مخففہ ہے، ولقد جاءت رسل ونودوا ان تلکم الجنہ ہے نا، ان تلکما، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان مخففہ ہے نا، تو ان مخففہ ای انہ، عبارت کیا ہو جائے گی؟ ونودوا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنَّهُ، کیا عبارت ہو جائے گی؟ وَنُودُوا أَنَّهُ، سمجھا؟ تو انہو کو ان سے بدل دیا، مسقلہ کو مخففہ کر دیا، ہو حذف ہو گیا تو ان رہ گیا، کیا رہ گیا؟ ان رہ گیا۔ وَنُودُوا أَنَّهُ، ان مخففہ ہے یہ، او مفسرۃ، یا ان مفسرہ ہے، سمجھا؟ یا اگر اس کو انہو کا مخفف نہیں مانیں گے تو ونودو ان جو ہے نا، تو اس ان کو مفسرہ مان لیں، کیا نا؟ ان برائے تفسیر، ان مفسرہ ہے نا، اور پانچوں جگہوں میں 5 جگہ ان آ رہا ہے، ونودو ان تلکم الجنہ، سمجھا؟ ان قد ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا، ہے نا، قالوا فاذن مؤذن اللعنۃ اللہ، اللعنۃ اللہ، ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، ہے نا، ونادا اصحاب الاعراف، ٹھیک ہے، تو یہ 5 جگہ جو ہے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا، دیکھ لیا نا، اسی صفحے میں ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت، نیچے بالکل نیچے دیکھ لیا، ملا، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا ہے، ایک ان ہوا، اس سے اوپر دیکھو، اس سے اوپر دیکھو، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آدھے میں، سمجھا؟ اس سے اوپر دیکھو، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ، کیا ہے؟ اللَّعْنَةُ اللَّهِ، سمجھا؟ اس کے بعد اس سے اوپر دیکھو، وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا، ہے نا، تو 5 جگہ ان آیا نا، تو یہ ان 5 جگہوں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مسقلہ من المخففہ ہے یا ان مفسرہ ہے، کیا ہے یہ؟ ان مفسرہ ہے، تو اور یا مفسرہ ہے 5 جگہوں میں،
اور آواز دی جائے گی، یہی وہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا تمہارے اعمال کی بدولت، تمہارے اعمال کی بدولت، سمجھا؟ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار تغريدا وتبكيتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب حقا قالوا نعم فأذن مؤذن نادى مناد بينهم بين الفريقين يسمعهم اللعنة الله على الظالمين، اور جنت والے جہنم والے کو پکاریں گے، جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے، سمجھا؟ یہاں پر یہ پکارنا کس کے لیے ہے؟ ان کے محرومی کی وضاحت کرنے کے لیے ہے، سمجھا؟ اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے ہے، تقریراً و تبکیتاً، تقریراً و تبکیتاً، یعنی کہ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے ان کی محرومی کو اور واضح کرنے کے لیے، ہے نا، اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے یہ پکار ہوگی۔ جنت والے پکاریں گے کس کو؟ جہنم والے کو، ہے نا، اور جنت والے پکاریں گے جہنم والے کو، اور یہ پکارنا بطور تقریر ہوگا یا بطور لاجواب کرنے کے ہوگا۔ کیا کہے گا؟ کہ ہم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے پا لیا اس چیز کو جس کا ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا، یعنی ثواب کو حق پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعدکم ربکم من العذاب حقا، تو کیا تم نے اپنے پروردگار کے عذاب کے وعدے کو حق پا لیا، سمجھا؟ یعنی ہم نے اپنے پروردگار کے نعمت کے وعدے کو سچا پا لیا، ہم کو نعمت مل گئی۔ کیا تم کو جو عذاب کی دھمکی دی گئی تھی دنیا کے اندر، کیا تم نے اس عذاب کے وعدے کو سچا پایا، پکا پایا؟ تو یہ ان کو لاجواب کرنے کے لیے، تبکیتاً، ان کو لاجواب کرنے کے لیے، ان کے درد میں اضافے کے لیے، یا ان کے محرومی کو واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو آج ہم اللہ کے فضل سے جنت میں ہیں اور تم جہنم میں ہو، اپنے کیے کا پھل بھگت رہے ہو اور ہم کو اپنے کیے کا بدلہ مل رہا ہے۔ قالوا نعم، وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہاں ہم کو مل گیا۔ فاذن مؤذن، چنانچہ ایک پکارنے والا ان کو پکارے گا، بینہم، دونوں فریقوں کے درمیان، اسمعہم، ان کو سنائے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ یعنی جب بات چیت چل رہی ہوگی اتنے میں ایک پکارنے والا پکارے گا، کوئی منادی پکارے گا، فرشتہ پکارے گا، یا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، الذین یصدون الناس عن سبیل اللہ دینہ ویبغونہ یطلبون السبیل عوجا معوجۃ وہم بالآخرۃ کافرون، جو لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے یعنی دین سے، اور اس راستے میں تلاش کرتے تھے کجی، ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کے اندر آخرت کے انکاری تھے، سمجھا؟ یعنی ایسے لوگ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور اللہ کے غضب کی جگہ جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی آیتوں سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ کی آیات کے اندر کجی تلاش کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، سمجھا؟ اس طرح جو کمنٹ کیا کرتے تھے کافر و مشرک، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ وبینہما ای اصحاب الجنت والنار حجاب، اور ان کے درمیان یعنی جنت والوں کے درمیان اور جہنم والوں کے درمیان حجاب، ایک آڑ ہوگی، حاجز، ایک آڑ ہوگی، قیل ہوا سور الاعراف، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اعراف کی باؤنڈری ہوگی، سمجھا؟ یہ اعراف کی دیوار ہوگی۔ وعلی الاعراف یعرفون کلا، اور وہ پہچان رہے ہوں گے ہر ایک کو، من اہل الجنت والنار، جنتیوں کو بھی اور جہنم والوں کو بھی، بسیماہم، ان کی علامتوں سے، وہی بعلامتہم، سیما کے معنی علامت، ان کی علامتوں سے، وہی بیاض الوجوہ للمؤمنین، اور وہ چہرے کی سفیدی ہوگی ایمان والوں کے لیے، وسوادھا للکافرین، اور چہرے کا کالا پن ہوگا کافروں کے لیے، لرؤیتہم لہم، اس لیے کہ اعراف والے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اذ موضعہم عال، اس لیے کہ ان کی جگہ بلند ہوگی، سمجھا؟ ان کی جگہ کیا ہوگی؟ بلند ہوگی۔ ونادوا اصحاب الجنت، اور وہ لوگ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تم پر، اللہ تعالیٰ کہے گا لم يدخلوها ای اصحاب الاعراف الجنہ وهم یطمعون، کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یعنی اعراف والے، اور وہ امید میں لگے ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے۔ یعنی جنت و دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اس دیوار پر اعراف والے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال برابر برابر ہوں گے، نیکی کا پلڑا اور برائی کا پلڑا برابر برابر ہوگا، تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ کبھی جنت کی ہوا چلے گی تو بالکل آرام ہی آرام، کبھی جہنم کی ہوا لگے گی تو ساری آرام کو بھول جائیں گے، ہے نا؟ تو جنت کی ہوا لگے گی تو ساری تکلیف کو بھول جائیں گے،
اور جب جہنم کی ہوا لگے گی تو سارے آرام کو بھول جائیں گے. لیکن یہ لوگ امیدوار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہم کو جنت میں داخل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ داخل کر بھی دے گا. ٹھیک ہے. ان کی جگہ اوپر ہوگی. کیا ہوگی؟ اوپر ہوگی. پل ٹائپ کا اوپر ہوں گے اور اسی پر ہوں گے. جس طرح سیلاب آتا ہے باندھ پر آتا ہے نا آدمی سب, یہ لوگ باندھ پر ہوں گے, اوپر ہوں گے, اور ان کو جنتی بھی نظر آ رہے ہوں گے اور جہنمی بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہ دونوں سے بات کر رہے ہیں. کس سے؟ اعراف والے دونوں سے بات کر رہے ہیں. شیخ سعدی کا شعر ہے نا کہ از دوزخیاں پشت کہ حوران بہشتی را, حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف, از دوزخیاں پرس کہ اعراف بہشت است. کہ جنتی کی حوروں کے لیے اعراف جو ہے جہنم ہے. کیوں؟ حور ناز و نعمت میں رہنے والی, اگر اس کو اعراف میں ڈال دیا جائے گا تو اس کے لیے جہنم میں ہو جائے گا ایک طرح سے. لیکن دوزخیوں کو اگر اعراف میں ڈال دیا جائے گا تو اس کے لیے جنتیں ہو جائیں گی, ہے نا. تو وہاں پر دونوں جنت کی بھی ہوا آئے گی اور جہنم کی بھی ہوا آئے گی. تو یہ اعراف کے لوگ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال برابر برابر ہو گئے, میچ ڈرا ہو گیا ان کا, ہے نا. تو کیا ہے, کچھ دن رہیں گے یہ اعراف میں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے. تو دیکھو, اور اعراف پر اور وہ جنت کی دیوار ہے, چند لوگ ہوں گے, ان کی نیکیاں اور ان کی برائیاں برابر ہوں گی, جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے. اور یہ ہر جنتی اور دوزخی کو پہچان رہے ہوں گے ان کی علامتوں سے. اور دوزخیوں کی, جنتیوں کی علامت چہرے کی سفیدی ہوگی ایمان والوں کے لیے, اور چہرے کا کالا پن ہوگا کافروں کے لیے. اس لیے کہ یہ اعراف والے ان سب کو دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ ان کی جگہ اوپر ہوگی, ہے نا, اوپر ہوں گے یہ لوگ. اور یہ لوگ پکاریں گے جنت والوں کو. کون لوگ؟ اعراف والے پکاریں گے جنتیوں کو کہ تم پر سلامتی ہو, ہے نا, سلام ہو تم کو, سلام سلام پکاریں گے. قال تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لم يدخلوها, یعنی اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. وہم یطمعون, حالانکہ ان کو امید ہوگی فی دخولها, جنت میں داخل ہونے کے, ہے نا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو روکے رہے گا کہ تم ابھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, لیکن یہ لوگ امید لگائے ہوں گے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے گا. قال الحسن لم یطمعهم الا لکرامۃ یریدها بهم. حسن بصری کہتے ہیں, حسن کہتے ہیں کہ ان کو امید نہیں ہوگی مگر اس بات کے اعزاز کے لیے, مگر اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرامتاً, اللہ تبارک و تعالیٰ اعزازاً یہ ارادہ کرے گا ان کے ساتھ. اور حاکم نے حذیفہ سے روایت کیا ہے کہ بینما ہم, کہ اس درمیان وہ اسی طرح ہوں گے, اطلع علیہم ربک, کہ اچانک ان کے سامنے تیرے پروردگار کی تجلی ظاہر ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کہے گا قوموا, اے اعراف والو اٹھ جاؤ, ادخلوا الجنت, جنت میں داخل ہو جاؤ, قد غفرت لکم, تحقیق کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی. سمجھا؟ یعنی حضرت حسن کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن ان کو امید ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کرامت کا معاملہ کرتے ہوئے, رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ایک نہ ایک دن ان کو جنت میں داخل کر دے گا. چنانچہ ایک وقت آئے گا یہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کہے گا چلو اٹھو جنت میں داخل ہو جاؤ. سمجھا؟ یہ سب جنت میں چلے جائیں گے. تو اعرافیوں کا انجام جنت ہے. کیا ہے؟ جنت ہے آخرکار. اے آدم کی اولاد, تم اپنی زینت کو اختیار کرو, یعنی اس لباس کو جو تمہارے سطر کو چھپائے, ہر نماز کے وقت اور طواف کے وقت, اور تم کھاؤ پیو جو چاہو اور اسراف نہ کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. آپ ان پر رد کرتے ہوئے کہیے, کس نے اللہ کی زینت کو یعنی لباس کو حرام قرار دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا, اور پاکیزہ لذیذ روزی کو؟ آپ کہیے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیاوی زندگی میں استحقاقی طور پر, اگرچہ اس میں شریک ہیں دوسرے لوگ بھی, اور یہ خاص ہوگا ایمان والوں کے ساتھ قیامت کے دن, اور خالصۃ رفع کے ساتھ اور نصب کے ساتھ حال ہوگا. اور ایسے ہی ہم آیات بیان کرتے ہیں, جس طرح یہ تفصیل ہے اسی طرح ہم آیات بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, اس لیے کہ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے بڑے بڑے گناہوں کو حرام قرار دیا, جیسے کہ زنا ہے, کھلم کھلا ہو یا چھپا ہوا ہو, اور گناہ کو, معصیت کو اور ظلم کو لوگوں پر ناحق, اور وہ ظلم ہے. اور اس بات کو حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو اس چیز کو جس پر اس نے کوئی دلیل, جس کے شرک کی کوئی دلیل اس نے نہیں اتاری. اور اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو, یعنی اس چیز کو حرام قرار دینے کی بات جو اس نے حرام قرار نہیں دی وغیرہ.
اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اس سے ایک گھڑی نہ آگے ہٹ سکتے ہیں نہ پیچھے۔ اے آدم کی اولاد، اما کے اندر نون ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے ما زائدہ میں۔ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں کہ تم پر میری آیات کو بیان کریں، تو جو کوئی شرک سے بچے گا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے گا تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوں گے آخرت کے اندر۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور تکبر کیا اس پر ایمان نہیں لائے، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے بڑا ظالم کون نہ کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ گڑھے، یعنی شرک کی نسبت کر کے اس کی طرف اور اولاد کی نسبت کر کے اس کی طرف، اور اللہ کی آیات کو یعنی قرآن کریم کو جھٹلائے۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا حصہ مل جائے گا کتاب میں سے، یعنی ان چیزوں میں سے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا لوح محفوظ میں، یعنی رزق اور اجل وغیرہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے موت کے فرشتے آئیں گے ان کو وفات دینے کے لیے تو ان سے کہیں گے لاجواب کرنے کے لیے، کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ وہ غائب ہو گئے ہم سے، ہم ان کو نہیں دیکھتے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف موت کے وقت کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا قیامت کے دن کہ تم داخل ہو جاؤ من جملہ دیگر قوموں کے میں کہ جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی جنات و انسان، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فی النار کا تعلق ادخلو سے ہے۔ جب جب ایک قوم داخل ہو جائے گی تو وہ لعنت کرے گی اپنے سے پہلے والوں کو، اس لیے کہ وہ اسی کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ آپس میں مل جائیں گے تو ان میں اتباع کرنے والے کہیں گے پہلے والوں سے، ان میں بعد والے یعنی اتباع کرنے والے پہلے والوں سے کہیں گے، یعنی متبوعین سے کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، متبوعین کے بارے میں کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہی لوگ نے ہم کو گمراہ کر دیا تھا تو آپ ان کو کئی گنا عذاب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم میں سے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے کئی گنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں یا وہ جانتے نہیں، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ کہ ہر فریق کے لیے کیا ہے۔ ان میں سے پہلے لوگ بعد والوں سے کہیں گے کہ تمہارا ہم پر کوئی فضل نہیں، اس لیے کہ تم نے کفر نہیں کیا تھا ہماری وجہ سے، ہم اور تم برابر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم عذاب کو چکھو تم اپنے اعمال کی وجہ سے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا اس سے اور ایمان نہیں لائے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے جب ان کی روحوں کو لے جایا جائے گا اس کی طرف مرنے کے بعد، اور ان کی روح کو اتار دیا جائے گا جہنم سجین کی طرف، برخلاف مومن کے کہ اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کی روح کو 7ویں آسمان پر لے جایا جائے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے۔ اور یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور وہ ممکن نہیں ہے، لہذا ان لوگوں کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ ایسے ہی بدلہ ہے مجرموں کا، ایسے ہی بدلہ ہم دیتے ہیں مجرموں کو جو کفر کرتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر جہنم آگ کی چادر ہوگی۔ یہ غواشن غاشتن کی جمع ہے، اور اس پر جو تنوین آئی ہے یا محذوف کی عوض میں ہے۔ اور ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، مبتدا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قول لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کے طاقت کے مطابق، یعنی اس کے عمل کے طاقت کے مطابق۔ یہ جملہ معترضہ ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، اور خبر جو ہے وہ اولئک اصحاب الجنہ ہے، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نکال دیں گے ان کینوں کو جو ان کے سینے میں ہوگا، ان کے درمیان دنیا میں، اور ان کے نیچے، ان کے محل کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ اپنے درجات میں قرار پکڑنے کے وقت کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی اس عمل کی، اور یہ اس کا بدلہ ہے، اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ لولا کا جواب حذف ہے اس لیے کہ اس کا ماقبل اس پر دلالت کرتا ہے۔ تحقیق کہ ہمارے رسول حق لے کر کے آئے تمہارے پاس، اور آواز دی جائے گی، ان مخففہ ہے یعنی انہو ہوگا، اور یا مفسرہ ہے 5 جگہوں میں، یہی وہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے ان کے منحوسیت کا، ان کے بدبختی کو واضح کرتے ہوئے اور لاجواب کرتے ہوئے کہ ہم نے پا لیا اپنے پروردگار کے ثواب کے وعدے کو سچا، کیا تم نے اپنے پروردگار کے عذاب کے وعدے کو سچا پایا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہاں۔ جو چنانچہ پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان، دونوں فریقوں کے درمیان، ان کو سنائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، دین سے، اور دین میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کے انکاری تھے۔ اور ان کے درمیان یعنی جنت والوں اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی، کہا گیا ہے کہ یہ آراف کی دیوار ہوگی، اور آراف پر اور وہ جنت کی دیوار ہے، چند لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، اور وہ پہچان رہے ہوں گے ہر جنتی اور جہنمی کو ان کی علامتوں سے، اور وہ علامت چہرے کی سفیدی ہوگی ایمان والوں کے لیے، اور چہرے کا سیاہپن ہوگا کافروں کے لیے،
اس لیے کہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، چونکہ ان کی جگہ بلند ہوگی، اور وہ لوگ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تم پر۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ لوگ ابھی جنت آراف والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حالانکہ ان کو امید ہوگی جنت میں داخلے کی۔ حسن کہتے ہیں کہ ان کو امید نہیں ہوگی مگر اس بات کے اعزاز کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ارادہ کرے گا۔ حاکم نے روایت کیا ہے حذیفہ سے، کہتے ہیں کہ اس درمیان میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تجلی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم اٹھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے تمہارے غلطیوں کو معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔